فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ آج 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی پہلی رات ہے۔ تمام سادات کرام کو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ میلاد مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت اور ماہ میلاد مبارک ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا ماہ میلاد مبارک ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1447 ہجری کی آج ربیع الاول شریف کی پہلی رات اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف گزار کر جو رات آئے گی 13ویں شب، اس میں بھی یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کا رہے گا۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولانا محمد یافور رضا تاریدہ مول تعلق کی پکے ڈیر اسماعیل خان شہر پنیالہ شریف ندا امیر السنت نا مادا سوال دا چھ الحمدللہ تو ایوے عرصے نا موڑا تا چکم دے دی دینی مسائل شرعی مسائل رزا کوے او دا ہم موڑا قتلی دی چھ تو خلقو تا دی شرعی مسائل کلا وروشاوے نو خلق چکم دے اغا باندے عمل ہم کوي، لیکن کیاو کس موڑا نا سوالو کی نو ترچو پورے چھ موڑا تا 100% معلومات نہیں نو اغا پورے چکم دے موڑا تا اخ کس تا جواب ندی ورکول پکار، لیکن دے سرا یو عالم تا دا سے چھ انداز اختیارول پکار دا کچیرے یاو کس دنا سوالو کی او اخ سوال والجواب دے دخ کس خواہش برخلاف ہی نو امیر سنت برائے کرم موڑا رہنمائیوں کو یافور تاری بھائی نے سوال کیا ہے پشتوں میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے سنت آپ ایک عرصے سے ہمیں شرعی مسائل سکھا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا مسئلہ سن کر لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے سنت اگر کوئی ہم سے سوال کرنے آئے تو اگر اس مسئلے کا ہمیں 100% یقینی معلومات ہو تو اس کو ہمیں جواب دینا چاہیے، لیکن ان معلومات کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس بندے کو جواب بھی ملے اور جواب کے ساتھ ساتھ اس کو اس پر عمل کرنے کا ترغیب بھی ملے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہو اور اپنی معلومات پر بھی مطلب اعتماد ہو اور اتنا علم ہو کہ وہ صحیح بیان کر پائے گا، تب تو جواب دے سکیں گے صرف اسی کا جو ہم نے علماء سے سنا یا علماء کی کتاب سے پڑھا۔ اس سے زیادہ یعنی اٹکل سے کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا۔ اب یہ کہ ہم تو ذرا بتا ہی سکتے ہیں، عمل کی توفیق تو اللہ پاک کی طرف سے ملے گی، ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ
عمل کی بھی ان کو شوق پیدا ہوگا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جس کو بتایا وہ عمل کرے گا نہیں، عمل کرے گا بھی، کرتے بھی ہیں لوگ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خوف ایک ایسا نفسیاتی رویہ ہے جو کسی خطرے کے محسوس ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور جسم کو خطرے سے بچانے کے لیے تیار کرتا ہے. اقسام: نمبر 1 قدرتی خوف جیسے اونچائی، اندھیرے یا خطرناک جانور سے خوف. نمبر 2 تجرباتی خوف جیسے کسی حادثے کے بعد گاڑی یا کسی سواری سے ڈرنا. نمبر 3 نفسیاتی خوف فوبیاز غیر معمولی اور غیر منطقی خوف جیسے پانی کا خوف یا بند جگہوں کا خوف. خوف کے اثرات: جسمانی اثرات، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا، سانس پھولنا، کپاہٹ. نفسیاتی اثرات: بے چینی، وہم، ڈراؤنے خواب، توجہ کی کمی. سماجی اثرات: لوگوں سے کترانا، خود اعتمادی میں کمی، روزمرہ زندگی متاثر ہونا. امیر اہل سنت زندگی میں ہونے والے حادثات اور صدمات دل میں خوف ڈال دیتے ہیں اور وقت بھی ان کو بھر نہیں پاتا اور انسان ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے. ایسے میں کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر کوئی کسی خوف کا شکار ہو، اس کے اپنے قریبی اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس کو مزید خوف والی باتوں سے ڈراتے ہیں. ایسے مذاق کرنا یا کسی کی کیفیت نہیں سمجھنا، اس پر آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت ہم سب کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. خوف تو واقعی کئی طرح کے ہیں، جیسے کہ بعض اوقات کوئی سے صدمات پیش آئے ہوتے ہیں زندگی میں تو وہ یاد آتے رہتے ہیں. تو یہ جیسے یہ ماضی کے صدمات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی خوف آتا ہے. کسی نے ڈرا دیا تو بعض اوقات ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہوتا ہے تو اس کا خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات یعنی منفی سوچ ہوتی ہے، وہمات ہوتا ہے، وہم، تو اس کی وجہ سے بھی بس وہ خامخواہ کا خوف جو لاگو پڑ جاتا ہے. یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے امتحان سر پر ہے تو بس اس کا خوف ہوتا ہے کہ میں تو تیاری نہیں ہے. حالانکہ تیار ہوتی ہے، سب کچھ محنت کی ہوتی ہے، لیکن بس خوف بیٹھ جائے گا کہ میں تو حق پاس نہیں ہوں گا، میرا پیپر صحیح نہیں جائے گا، میرا پیپر نہیں صحیح. تو یہ بھی بلا وجہ کا خوف ہوتا ہے. میں آدمی اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کرے نا اور خود اعتمادی پیدا کرے کہ نہیں میں دوں گا پیپر، انشاءاللہ میرا صحیح جائے گا پیپر. تیاری بھی کی ہے اور دعا بھی کرے اس کے لیے. تو اس طرح خود اعتمادی ہوگی نا تو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہوگا تو پیپر اچھا جائے گا. ورنہ یہ کہ اگر خوف ہوگا تو وقت پر ہو سکتا ہے کہ ذہن سے نکل جائے جوابات. ذرا جاب کے لیے انٹرویو دیا تو ڈر لگا رہے گا کہ انٹرویو میں پتہ نہیں میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا. انٹرویو دیتے ہوئے خوف کہ میں درست جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا، مجھے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے. تو یہ خوف اگر بیٹھا ہوگا نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جوابات درست نہ دے. تو اپنے اندر ذرا آدمی خود اعتمادی پیدا کرے گا نا، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ اگر دے گا جواب تو ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. جب بعض ہوگا دوسروں کی باتیں سن کر، دوسروں کے تجربات سن کر بھی خوف آتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا، میں اس راستے سے گیا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں سن کر بھی خوف بیٹھ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن بس وہ بیٹھ جاتا ہے خوف کہ مجھے میرے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ جب ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا تو بعض اوقات نفسیاتی طور پر بھی ایسا ہو جائے تو تعجب نہیں. دن کو جو خیالات غلبہ کرتے ہیں نا تو بعض اوقات وہی خواب میں بھی نظر آتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. قدرتی آفتوں کا زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، اب بارش شروع ہوئی، اب کیا ہوگا، اب میرا تو چھت گر جائے گی تو دیوار آ پڑے گی. تو اس طرح کے بھی بیکار کے خوف بھی بندہ بعض وقت اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے. تو یہ بھی خوف نکالنا چاہیے. یا فلاں بخار میں فوت ہوا تھا ہمارا عزیز، اب مجھے بخار چڑھا ہے، میں بھی گیا، اب ہو سکتا کہ گیا. اب بخار تو دنیا کو آتا ہے، بخار والے سارے تھوڑی اسی بخار میں فوت ہو جاتے ہیں. تو اب خوف بٹھا لے تو ہو سکتا ہے کبھی کچھ ہو جائے. تو اس طرح کی چیزوں میں اللہ پر بندہ توکل کرے، بھروسہ کرے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے، خوف دور ہونے کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا.
لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو، ڈر لگنے لگے، تو اب بھی کسی کو خوف لاحق ہو یعنی ڈر لگنے لگے اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہوگا اور دل سکون و قرار پائے گا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل اور بدن لرز جاتا ہے، لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حوالہ تفسیر البغوی جلد 6 صفحہ 207۔ اپنے طور پر مطلب ان خوف کو مطلب پالے نہیں، تو اب جیسے کہ منفی سوچ ہے، الٹ یعنی کہ الٹی سوچ، تو اس کو مطلب مثبت یعنی سیدھی سوچ پر لائے، یہ ہو جائے گا اور نہیں میں نے دعا تو کی، اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، مجھے نہیں ہوگا، یا فلاں سے دعا کروائی ہے اور انشاءاللہ مجھے نہیں ہوگا، یہ اس کو ہوا یا فلاں کو ہوا، یا مجھے یہ خوف بیٹھا کہ یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے احتیاطی تدابیر نہ چھوڑے، لیکن یہ اللہ پر بھروسہ پہلے، بچانا رب نے ہے، کسی بھی مطلب یعنی کہ بری شے سے، تکلیف دے چیز سے وہی بچاتا ہے ظاہر ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ بعض اوقات ایسے خوف ہوتے ہیں کہ جو لاگو پڑ ہی جاتے ہیں، تو ان کو مطلب آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کو ڈیل کرے، آہستہ آہستہ اس کو مطلب اپنی عادت میں شامل کرے گا نا، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، تو آہستہ آہستہ اس کا دماغ جو ہے نا اس کا عادی ہو جائے گا۔ اب ایسی بھی میں نے شخص دیکھے ہیں کہ جو اکیلے میں ڈرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو ملا تھا، مجھے پرانی بات ہے کہ وہ اچھا خاصا تھا، وہ بولا مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، کوئی نہ ہو نہ چاہے دن ہو گئے رات ہو گئے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، تو بعضوں کو ہر شخص سے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار ڈالے گا تو، میرا گلا گھونٹ دے گا تو، اس طرح کے خوف بھی ظاہر ہے کہ اب اس کی کوئی ٹیبلٹ تو ہے نہیں جو کھا لے اور ٹھیک ہو جائے۔ بندہ خود اپنے طور پر حالات کا مقابلہ کرے کہ یار میں اتنے لوگوں سے تو ملا ہوں، کسی نے تو مجھے چانٹا نہیں مارا، نہ مجھے کوئی شر کی بات کی، مجھے اچھی طرح ملتے ہیں، مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو کوئی کیوں مارے گا مجھے، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، تو ایسے ہی مار دے گا مجھے۔ اس طرح خوف، اکیلے میں خوف آنا، کیا ہے، کون ہے، کچھ تو نہیں ہے، کس سے ڈرنا، مجھے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یوں اللہ کا ڈر اگر دل میں واقعی حقیقی معنوں میں آ گیا تو پھر سارے ڈر ختم۔ تو اس طرح مطلب اپنی سوچ بدلنی ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ مطلب کبھی کبھی نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے بھی ان کے علاج ممکن ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے نا، خوف خوف خوف، تو وہ اسی گفتگو کرتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر، یا دوا تو شاید جان جان کے دیتے ہوں گے کہ بندے کو وہ لگے کہ یہ دوا سے میرے دوا تو دی ہے، خالی اصل علاج جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی ٹاکنگ، اس کی گفتگو۔ جیسے ہم لوگ یا اسلامی بھائی بے نمازی کو نمازی بنا دیتے ہیں، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، ہماری گفتگو تو ہوتی ہے۔ اب پھر کوئی دے چلو یہ تعویذ پہنو، نماز میں دل لگے گا، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل جو ہم نے گفتگو کی، اس کو حدیثیں سنائی، آیتیں سنائی، روایتیں سنائی، نماز کی فضیلت بتائی، نماز نہ پڑھنے کی وعیدات بتائیں کہ نقصان، عذاب وغیرہ، تو اس سے بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ تو یہ گفتگو، تو اب جو مبلغ ہوتا ہے یہ ان معنوں کر ماہر ہے، نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا ہے یہ اپنی سائیکولوجی میں، نفسیات میں ماہر ہوتا ہے، تو وہ اس کو اسی گفتگو کرے گا اور اس کو مطلب آہستہ آہستہ ٹریک پر لا کے کھڑا کر دے گا۔ اگر ماہر ہوگا تو یہ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دوا سے فائدے ہوتے ہوں گے، میرا گمان ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات یہ مطلب ہے تجربے کی باتیں، وہ دوا کی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی دوائیں دی جاتی ہیں کہ مریض کو تسلی ہو۔ خواہ کا ہاضمے کی سوڈا منٹ ایک ٹیبلٹ ہے ہاضمے کی، سب سے سستی ٹیبلٹ پہلے تو یہ ہوتی تھی، اب پتہ نہیں، تو یہ دے دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ چلو یار میدا تو تقریباً خراب ہوتا ہی ہے، نہیں بھی ہوا تو نو سائیڈ افیکٹ، اس کو سوڈا منٹ کی گولی کھا لے۔ پھر ڈاکٹر نے کہنا بھائی وہ دوا لی، اب وہ بولے گا کہ مجھے تو
यूं भी होता यूं होता, डॉक्टर साहब बोलना, बोलिए अच्छा अच्छा। उसने आवाज देनी है अपने कंपाउंडर को, एक्वा ऐड कर दो। अभी एक्वा इसको नहीं पता ना मरीज को क्या होता है, कि कोई दवा होगी तो ये दवा डल रहा है, एक्वा माने पानी, इसमें पानी डाल दो। वो पानी डाल देगा, वैसे ही बोतल ले लेगा, वापस दे देगा, एक्वा ऐड कर दिया है। वो डॉक्टर साहब ने बोला था ना एक्वा डाल दिए मैंने। अब वो एक्वा लेकर खुशी खुशी जाएगा कि मेरी दवा कंप्लीट हुई, मेरे मरज कंप्लीट हुए। तो ये नफ्सियात का भी इसमें दखल होता है। खैर अब वो झूठ सच गुनाह सवाब वो अपनी जगह पर है। हाँ, मैं मतलब तरीका जो आजकल राइज है ना, बहुत झूठ चल रहा है, लेकिन ये कि मैं झूठ का मुअय्यद नहीं हूं, तायद नहीं करता, ना इसको कोई अच्छा काम कहता हूं। डॉक्टर हो, नफ्सियात का माहिर हो, जो भी हो, बोलना उसको सच चाहिए। अल्लाह की तौफीक से ही होगा ये कि सच बोले। लेकिन अब वो बाज औकात ये बाज के अक्सर डॉक्टर जो है ना, ये बच नहीं पाते, इनको इतना इल्म नहीं होता। ये मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सबका नहीं कर रहा हूँ, कि वो इस तरह झूठ सच करके भी अपनी तरकीब बना लेते। तो बाजों का बज़ाहिर झूठ बोलने से काम तो हो जाता है, लेकिन छोटा काम हो जाता है, बड़ा काम खराब हो जाता है। नामा अमाल में झूठ लिख दिया गया, ये खराबी पैदा हुई। इसमें नींद बाजों का पूरी नहीं आती, तब भी इस तरह के मामलात होते हैं। तो नींद पूरी लेनी चाहिए। जनरल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जनरली जो आदमी को है ना 8 घंटे की नींद चाहिए। अब 8 घंटे की नींद, ये बाज तो 12 घंटे भी सोते होंगे, तो इनके लिए भी नुकसानदेह है कि जरूरत की नींद से ज्यादा सोना हाफिजा कमजोर करता है, और भी मतलब ज्यादा वक्त भी जाया हो रहा है इसका। अब जैसे 8 घंटे भी सोए ना, तो किसी की उम्र 60 साल है, पाबंदी से 8 घंटे रोज सोता है, तो 20 साल तो उसने सोने में गुजार दिए, 40 साल उसकी एक्टिविटीज हैं, समझा। तो यूं सोना खोना तो है, लेकिन जरूरत भी तो है ना सोने की। अगर इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए सोएं, तो ये सोना इबादत हो जाएगा। तो अब ये हमारा जाया नहीं हुआ। अगर ये 20 साल इस तरह गुजरे सो कर जैसे, तो ये जाया नहीं हुए। यहाँ ज्यादा सोना जो है ना, मैं इसकी नीयत नहीं बता रहा आपको, इसकी नीयत कि ये मतलब इबादत को कुव्वत देगी, ये लगता नहीं कि दे। जैसे पेट भर गया आपका, पेट भरा नहीं था, जब भूख लगी थी आपने नीयत की कि मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूं, दुरुस्त करनी चाहिए, वरना खाने का हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। और इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से खाएंगे पिएंगे, तो ये चूंकि एक अच्छी नीयत से किया, एक मुबाह काम, अब ये बन गया इबादत। तो इबादत पर हिसाब कहां, सवाब, जबकि मुखलिसाना इबादत हो। खैर, तो अब ये कि 8 घंटे जैसे नींद थी पूरी हो गई है, अब कोई बोले 12 घंटे सोऊंगा इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए, तो ये नीयत अपनी जगह नहीं है। मतलब नीयत है, बेजा नीयत है, फजूल नीयत है कि इससे तो इबादत पर कुव्वत कहां मिलेगी, इसका हाफजा तबाह होगा, नुकसान होगा इसको। बाद होगा ज्यादा सोने से बीमार होते हैं, तो आदमी पड़ा रहता है, तो सर में दर्द, उसके पड़े सर में दर्द, तो गर्दन में दर्द। तो ये बाजों को तजर्बात हों इसके, तो हो सकता है कि जब ज्यादा सो लेते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, और कभी सर में दर्द हो और पूरा आराम मिल जाता है, सर का दर्द सही हो जाता है। तो हर चीज की लिमिट है, तो अनलिमिट जो भी चीज होगी तो वो नुकसान कर सकती है। तो नींद पूरी लेंगे तो दिमाग जो है पुरसुकून होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जिस्मानी सरगर्मियां जो हैं, जैसे चहलकदमी और वर्जिश, एक्सरसाइज, और खुली हवा में ये काम किए जाएं, तो ये भी मतलब इस जो नफ्सियाती खौफ थे इसको दूर कर सकते हैं। तो अब ये कि चहलकदमी का दौर था, अब नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, अब बहुत कम है। एक तादाद है जो खाने के बाद भी नहीं चलते, बैठ जाएंगे, इशा का टाइम हो जाता है, जैसे मगरिब के बाद अगर खाता है तो भाग भाग के नमाज के लिए नहीं जाएगा, ये स्कूटर को भगाएगा, नमाज के लिए जाएगा। कार है तो कार को दौड़ाएगा और नमाज के लिए जाएगा। तो इसको मूवमेंट नहीं मिली, नमाज पढ़ेगा ठीक है, लेकिन ये कि उसमें पैदल भी चलना है ना, तो ये नहीं चलेगा। खा के वैसे नमाज तो सब पढ़ते कौन सा है, मेरे ख्याल में 1% नमाज पढ़ते होंगे मुसलमान हमारे यहाँ, ऐसा अंदाजा 1 या 2%, ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ते। बदकिस्मती हमारी, और दावत इस्लामी वालों को बहुत कोशिश करनी है बच्चे को नमाजी बनाना है
انشاءاللہ. کہ ہمارا تو مطلب ہے نا مسجد بھرو تحریک پرانا نعرہ ہے. سیاسی لوگ جیل بھرو تحریک لگاتے تھے، تو میں نے بنایا نماز بھرو مسجد بھرو تحریک. ہم جیل نہیں بھریں گے، ہم جیل سے قیدیوں کو نکال کر مسجد بھرو تحریک میں شامل کریں گے انشاءاللہ. تو خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مطلب مینج کرے ورزش کے ذریعے، اور وہ ورزش جو ہے وہ کھلی ہوا میں. اچھا، کھلی ہوا بھی ہم کو یار نہیں ملتی. اب جو ہمارے ہیں فلیٹ، پہلے لوگ کھلی فضاؤں میں رہتے تھے، کھلی فضاؤں میں کام کرتے تھے، نہ یہ گاڑیاں نہ دھوئیں چھوڑ چھوڑ کر گاڑیوں نے جو ستیہ ناش کیا نا فضاؤں کا، کباڑا ہو گیا ہے. خیر، اس سے ہم نکل نہیں سکتے گاڑیوں سے. ایک بات بولتا ہوں کہ مطلب جو بھی ہم یعنی جو دنیا میں جو بھی نعمت ہے نا، اس کے ساتھ زحمت اٹیچ ہے، متصل ہے اس کے ساتھ، وہ لگی رہی. یعنی کہ بریانی، تیل مسالہ، منہ میں پانی آ رہا ہوگا، کیسا مزہ آتا ہے کھانے میں. نعمت، زحمت یہ پیٹ. اچھا، اب ڈالا بھی اتنا کہ چورن ڈالنے کی بھی جگہ نہیں رکھی. اب کیا کریں؟ اب ڈاکٹر کو خدمت کا موقع دے اور کیا کریں. تو یعنی ہر نعمت دنیاوی، اس میں زحمت شامل ہے. جنت میں ہی وہ نعمت ہے. جنت وہ نعمت ہے جس میں زحمت شامل نہیں ہے. اور اصل لذت جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. دنیا کی لذتیں ہے نا، کسی بھوک لگی ہے، آپ نے مطلب کھچڑی کھائی، دہی کھچڑی، پیٹ بھر گیا. اب دھوئیں چھوڑتی، خوشبوئیں لٹاتی، بریانی کی ڈش آئی. اب آپ دل نہیں کرتا کھانے کا، نہیں کرتا، پیٹ بھر گیا. تو یہ دنیا کی لذت کا حال ہے. اور ساری لذتوں کو اس سے آپ کمپیئر کر لیں، یا جو بھی مطلب اس پر آپ قیاس کر لیں، تو ساری دنیا کی لذتیں اسی طرح کی ہیں کہ بہت مطلب یعنی کہ غلبہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز استعمال کر لوں، یہ کھا لوں، یہ پی لوں. سمجھے، گرما گرم چائے پینے کو بڑا جی چاہتا ہے، کپ چڑھا گئے، اب دوسرا کپ ملائی والا آیا چائے، اب دل نہیں کر رہا ہے، پی چکا ہوں چائے، تو اب مزہ نہیں آئے گا چائے کا. دنیا کی نعمت جو ہے نا، یہ دھوکہ ہے. اور جنت کی نعمت یہ حقیقت ہے، دھوکہ نہیں ہے. دنیا کی نعمت اسی وقت تک نعمت ہے جب ہم کو اس کی خواہش ہے. جب خواہش ختم ہو گئی، اب ہمارے لیے وہ نعمت نہیں ہے، اب زحمت بن جائے گی، اب زیادہ لیں گے. تو وہ خیر نیند پر بات چلی تھی، یا بہرحال ورزش پر، تو کھلی فضا پر. تو کھلی فضا بھی اب نہیں ملتی. اب گھروں کے دروازے بند رہتے ہیں اور تازہ ہوا نہیں ملتی. گرمیوں میں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اے سی ہوتے ہیں، تو وہ دروازہ بند کیے بغیر اے سی تو کام نہیں دے گا، کولنگ باہر نکل جائے گی. تو وہ اے سی بند، دروازے، پھر کارپیٹ، تو سامان، تو ان سب سے مطلب گیسز ٹکرا کر، ہوا ٹکرا کر وہ اپنی گیس چھوڑتے ہیں. اور پھر یہ کہ انسان کے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ہر وقت نکلتا رہتا ہے، سانس لیا نکالا کاربن ڈائی. تو اب کاربن ڈائی آکسائڈ، اب یہ کہ آکسیجن کمرے میں کتنا اپنے جو بند پڑا ہوا ہے. تو پھر یہ کہ بیماریاں ہی بیماریاں. پھر پہلے واش روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے، پہلے گھر نہ، یہ عمارتیں تو ہوتی نہیں تھی بڑی بڑی، تو وہ مخصوص جگہ پر واش روم ہوتا تھا گھر سے باہر. میں نے یہاں تک دیکھا ملتان شریف میں کہ چھت پر واش روم، گھر میں نہیں. پہلے جب دورے کرتے تو ایسے گھر بھی دیکھے تھے میں نے. تو ہمارے یہاں بیڈ روم میں واش روم ہے، اور بیڈ روم چاروں طرف سے بند ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، پلنگ، صوفہ، سب چیزیں جو ہے کیمیکلی چیزیں، اب ان سے ٹکراتی، جو ہوا ہے وہ بھی ٹکراتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ نکلی، وہ بھی کچھ مزید زہر لے کر اب ٹکرا کے اس سے ہمارے اندر گئی. اب کیا دے گی ہم کو؟ پھر بولو کہ ہم بیمار رہتے ہیں، تو یہ ہوتا تو یہ ہونا ہی ہے، ظاہر مجبوریاں ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. ایک فرد کا اگر ذہن ہے بھی کہ کھلی ہوا چاہیے، کھڑکیاں چاہیے، اس کا ذہن نہیں ہے، اس کا ذہن ہے، جائیں کہاں؟ مدینے. سب کا ذہن نہیں ہوتا گھر کے افراد کا. عورتیں ڈرتی ہیں، بند اس لیے کرتی ہیں کہ کھڑکی کھلی رکھیں گے تو گرد آ جائے گی، گھر میں مٹی آئے گی. ارے بھائی، مٹی آئے گی اس کا نقصان زیادہ ہے، یا مطلب بند کمرے میں بیماری آئے گی اس کا نقصان زیادہ ہے؟ تو ظاہر جب ہم تازہ ہوا کو روکیں گے تو گھر میں بیماری آئے گی، دوا آئے گی. ہوا روکو، دوا لو. اچھا، سورج کو روکو، ڈاکٹر کو لو. ہاں، سورج بھی نہیں آ رہا گھروں میں، تو سورج سے جراثیم مرتے ہیں. کئی جراثیم ہیں سورج کی روشنی سے مر جاتے ہیں، دھوپ سے مر جاتے ہیں، روشنی سے مرتے ہیں.
ہم اندھیرا کر کے رکھتے ہیں. اچھا تازہ ہوا سے مرتے ہیں. یہاں تک کہ پھیپھڑوں میں جراثیم ہوتے ہیں نا, گہرا سانس لے کر اس کو روکیں گے نا تو اس میں بعض امراض کے جراثیم گھسے ہوئے ہوتے ہیں. سانس کو روک لیا, وہ ان جراثیم کو ماریں گے. تو ہم لوگ یہ کچھ بھی نہیں, ہم سانس بھی یہاں سے لیتے ہیں, یہ آیا نکلا, یہ آیا نکلا, اس طرح لیتے ہیں سانس. تو کھلی فضا میں گہرے سانس لیں گے تو یہ پھیپھڑے میں جا کے تھوڑا قیام فرمائے گا اور کچھ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. جس کو دیکھو پھیپھڑے کی بیماری ہے یا نہیں ہے, پانی پینا نہیں ہے, گردے فیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, جس کو دیکھو بیچاروں میں. تو ہم لوگوں کو تو چونکہ واسطہ علاقوں سے نا, اور دعا کرنے کے لیے لوگ بیچارے حسن زن کی وجہ سے بھیجتے ہیں. جس کو دیکھو گردے فیل, گردے کی بیماری آتے رہتے ہیں, پھیپھڑوں کی بیماریاں. مجھے جتنا اس کا تجربہ ہے تو ڈاکٹر کو بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر کے بعد مخصوص فیلڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کے بعد مریض کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے. بخار والا آئے گا, کھانسی والا آئے گا, پیٹ کے درد والا آئے گا, جو فزیشین ہوتے ہیں ہم. تو ان کو اتنا جتنا مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یعنی کہ مہینے کے میں تقریباً میرے پیغامات جو آفیشلی ہے وہ 3000 کے آس پاس دعاؤں کے جاتے ہیں. آفیشلی جو کہہ رہا ہوں, اس کے علاوہ الگ الگ سے وہ دینا ہوتا ہے, وہ الگ. تو اس سے مجھے بہت تجربہ ہوا, مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بیماری اس وقت زور پکڑ رہی ہے. میں پھر یہ چیک کرتا ہوں کہ بھئی لکھا ہوتا ہے کیا بیماری. اچھا یہ ہے. کورونا جب آیا تھا نا, تو پھر جب کورونا جانے لگا تو میں بعض وقت گنتی کرتا تھا, دیکھتا تھا کورونا, تو پتا چلتا تھا کورونا رخصت ہو رہا ہے, ٹاٹا کر رہا ہے, میں جا رہا ہوں. تب کم ہوتا ہے. اب آپ بولو کورونا ختم ہو گیا, آپ کو حیرت ہوگی, اب بھی میرے پاس کورونا کے لیے دعاؤں کے مریض آتے ہیں, پیغامات آتے ہیں, اکا دکا, کبھی تو اب روز نہیں آ رہے. اچھا اب یہ کورونا نے زور توڑا ہے, کورونا ہے کا زور ٹوٹ گیا ہے. اور بعض وقت کورونا آتا ہے چلا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا, ہو جاتا ہے مریض, بخار آ گیا, کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, جو علامات ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن اب وہ مطلب اس کا ٹیسٹ بھی لوگ نہیں کرواتے کیونکہ اتنی شدت نہیں ہے, لیکن ہے کورونا. اللہ نہ کرے کبھی بھی سر اٹھا سکتا ہے. اللہ پاک ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس کے جو بھی مطلب وہ کیا بولتے ہیں احتیاطی تدابیر, وہ اگر بندہ جاری رکھے تو بچنے کی صورت زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ احتیاط کتنی کرے آدمی, اللہ ہی بچانے والا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرما. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بلال نماز کی تکبیر کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. تو اصل سکون, راحت, چین یہ نماز میں ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس ڈھونڈتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں, تو ادھر ادھر جا کے ڈھونڈ رہے ہیں. اصل سکون نماز میں, یہ نہیں ڈھونڈتے. سکون ملے گا کہاں سے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث تھی یہ جو آپ نے سنی. تو مرآت شریف میں اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ نماز ہماری راحت کا ذریعہ ہے, اس میں مشغول ہو کر چین ملتا ہے. اس کی شرح وہ حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. حوالہ مرآت المناجی جلدوس حدیث نمبر 1253. علامہ شاطبی اپنی کتاب الموافقات میں فرماتے ہیں نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا کی سختیوں سے راحت پانا بھی ہے. حوالہ الموافقات للشاطبی جلد 3 صفحہ 142. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل پاکستان کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری کا سلسلہ جاری ہے, اور جس میں سے ابھی جو اطلاع ملی ہے کہ بھاولپور اور کے پی کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول کی آمد ہوئی ہے. اسی طرح سے لاہور سے اسپیشل ٹرین بھی آئی ہوئی ہے. اسی طرح سرگودا سے بھی عاشقان رسول کی آمد ہوئی ہے, اور کراچی سٹی کے ڈسٹرکٹ صدر کی بھی آج حاضری ہے, جس میں صدر, گارڈن, کھارا در, لیاری اور چاکی واڑہ کے مختلف علاقے شامل ہیں. آپ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ 8 گھنٹے, تو جیسے کہ ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ ناٹ لیس دین 7 hours اینڈ ناٹ مور دین 8 hours, یعنی 7 گھنٹے سے کم نہیں اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں. یہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ نیند 7 گھنٹے سے کم نہیں کرنی چاہیے اور 8 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اسے یہ جنرل عام طور پہ بات کی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ کم سوتے ہیں
اور گفتگو کرنے. جیسے بعض تو ہوتے جن کو, وہ کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں کم نیند میں بعض اوقات تھوڑی سی وہ فریشنس ہو جاتی ہے, لیکن میڈیکلی یہی ہے کہ یہ آپ کو ایک ایج میں تو یہ سب مل رہا ہے, لیکن آگے جا کر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کم سونے کی وجہ سے. تو جو لوگ کم سونے کے عادی ہیں یا درست سونے کے عادی نہیں ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ایسے کچی پکی نیند کر کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو دیکھا جاتا ہے ان کو آگے جا کے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ شروع میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے بڑا ہمت والا اور طاقت والا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, ایک دفعہ آپ نے ایک تحریر میں لکھا تھا کہ ہمت اور حماقت میں دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ کون سا کام ہمت ہے, کون سا کام حماقت ہے. جی, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا حماقت اور سانپ کو قابو کر لینا ہمت. حماقت ہے, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالو گے تو قابو تھوڑی آئے گا, آپ کو قابو کر لے گا وہ ڈنک مار کے. ڈنک نہیں, یہ ڈستا ہے, سانپ ڈستا ہے, بچھو ڈنک مارتا ہے, تو ڈس کر وہ آپ کو قابو کر لے گا. یہ حکمت عملی ہوتی ہے, ہمت حکمت عملی سے ہوتی ہے, حماقت تو بے تحاشا ہوتی ہے, آریا پار. ماشاء اللہ. ساتھ سے ویسے یوں بزرگان دین کا الگ حساب ہے کہ ان کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ رات دن نہیں سوتے تھے. ایسے ہی بزرگوں کے غوث پاک کے واقعات ہیں. پھر یا تھوڑی دیر آرام فرما لیا تو مطلب کام چل جاتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو حاضر ایک بزرگ نام جو نکل گیا میرے, تو انہوں نے مطلب جو جتنا سارا بولا دن کو سارے ان کے دیکھے کیا کیا کرتے تھے. تو صبح سے وہ درس اور یہ سب شروع کرتے, رات آتی جب تو تھوڑی دیر لیٹتے تھے, غالباً تھوڑی دیر لیٹتے, پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے نفل. تو یوں ان کی زندگی, تو یہ ان کا کرامت ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بغیر سوئے راتیں جاگ جاگ کر مسلسل مطلب اپنے معمولات کو جاری رکھے. ہر آدمی نہیں کر سکتا, تھوڑا مطلب زیادہ جاگ لیتا ہے نا آدمی تو پھر موڈ آف ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. تو ہم مطلب چونکہ نہیں کر سکتے یہ, تو ہم مطلب ان کی ریس بھی نہیں کر سکتے. وہ تو فاقے بھی کرتے تھے. ہمارے مرشد غوث پاک کے تو 80 دن تک نہ کھانا, یہ بھی لکھا ہوا ہے. 80 دن تک تو سوائے کرامت کے کچھ بھی نہیں ہے, یہ کرامت ہے. ہم 80 گھنٹے بھی بھوکے رہیں گے تو حالت خراب ہو جائے گی. 80 گھنٹے کے سوال ہی نہیں, ہم اٹھ بھی نہیں سکیں گے. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے, اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اس کی خوب عبادتیں بجا لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مومنوں خوشیاں منا, آمد سرکار ہے, گھر محلے سب سجاؤ, آمد سرکار ہے. مومنوں خوشیاں منا, آمد سرکار ہے, گھر محلے سب سجاؤ, آمد سرکار ہے. بابا جان آپ کو 15واں جشن میلاد مبارک ہو. میرے اہل سنت میں نے 15 سے 15 درود شریف پڑھے ہیں اور اس کا ارشاد ثواب میں آپ کو اور آپ کے والدین کو پہنچاتی ہوں. آمین. سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, میں کر بولوں حوالہ بجنب کے بولوں مرحبا. ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھولے سے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اور کمپالا کے حافظ ریان اتاری, حافظ ریان ہی لکھا ہوتا نا, وہ بھی اردو ان کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سی بولی بولتے ہیں. ماحول کی برکت ہے کہ کچھ نعتیں یاد کرتے ہیں یہ لوگ. حافظ محمد ریان اتاری, یوگانڈا, کمپالا. ماشاء اللہ. اللہ پاک ان سب کو خوب برکتیں دے, سب بامل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائے. اور
اپنے ماں باپ کے ساتھ خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب ہو، بار بار انہیں میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت ملے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا 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 جد الحسنینی مرحبا. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنینی مرحبا 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 نور العینی مرحبا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے. چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا. دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے. خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنینی مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا 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 جد الحسنینی مرحبا. بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا. دے دے حسن کا حصہ، دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسنینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا 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 جد الحسنینی مرحبا. میرا نام علی حمزہ ہے اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں اور ہمارا خوشبوؤں کا بزنس ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کستوری جو ہے وہ ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، تو اس کا پورا واقعہ ارشاد فرما دو. اس کا واقعہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حیات الحیوان میں، اور علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح بخاری میں لکھا.
تو اس طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جنگل کے جانور حاضر ہوتے اور آپ انہیں ان کے حال کے مطابق دعاؤں سے نوازتے. ہرنیاں حاضر ہوئی تو آپ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی، تو ان کی پیٹھ سے کستوری کی خوشبوئیں مہکنے لگی، فضا مہک گئی، یہ چلی گئی. دوسری ہرنیوں نے ان کو پوچھا کہ تم کو اتنی خوشبو ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے واقعہ بتا کہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی تو ہمارا تو کام ہو گیا ہے، خوشبوئیں ہو گئی ہیں. تو یہ ہم بھی خوشبوئیں لائیں گے، یہ بھی حاضر ہوتی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بھی دعائیں دی اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، خوشبو نہیں نکلی، آ گئی خوشبو نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے ہرنیوں سے، جن کی خوشبودار ہرنیاں تھیں نا، ان کو پوچھا کہ تم کو مطلب تو خوشبوئیں آ رہی ہیں اور ہم کو کیوں نہیں آ رہی؟ تو ان ہرنیوں نے کہا کہ ہم صرف آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئی تھی، تو یہ ہم کو خوشبو کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ ہم کو تحفہ مل گیا. اور تم لوگ تو گئی خوشبو کے لیے تھی، خلوص تو تھا نہیں، اللہ والے کی زیارت تو مقصود تھی نہیں، خوشبو چاہیے تھی، تو تمہارے نصیب وہ نہیں ملی. تو یہ مطلب کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں، بزرگوں کے پاس، مزارات پر یا مدینے تو مکے تو حج پر، یا جہاں بھی کسی کے پاس ہم کوئی نیک آدمی کے پاس جائیں تو ہم مطلب یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، یہ کام کروا لیں، تو یہ اپنی جگہ پر ہے. اور صرف مطلب زیارت کے لیے میں تو جاؤں گا، یہ اپنی جگہ پر ہے. تو زیارت میں جو کام ہو جائے ہمارا وہ ہو جائے، اور مانگے اور نہ ملے تو نہ ملے، تو نیت پر ہے. تو حضرت علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ ان کو جو خوشبو ملی آدم علیہ السلام کی دست مبارک کی برکت سے، تو یہ خوشبو جو ہے نا اب تا قیامت ان کی نسلوں میں اب یہ مشک، جو کستوری بولتے ہیں، مشک بولتے ہیں، یہ خون ہے، مطلب تو اللہ پاک نے ان کو مطلب یہ خوشبو دی، ناف میں ہوتا ہے. تو یہ مطلب اب ان کی نسلوں میں خوشبو چلی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. واقعی اب بھی جو مشک، اصل مشک ہے نا، پہچان تو ظاہر ہم لوگ تھوڑی نقلی بھی بیچتے ہیں بیچنے والے، تو اصل جو کستوری اور مشک جو ہے نا، یہ اسی نسل کی ہرنی کی ناف سے اب بھی نکلتا ہے خوشبو. اور یہ بالکل ہے نا کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ مطلب جو بھی اس فیلڈ کے ہیں نا خوشبو والے، سب کو پتا ہوتا ہوگا کہ یہ خوشبو اصل مشک وہ، اب سب کیمیکل کے وہ ملتے ہیں ہم کو، کستوری اور مشک. تو خالص مشک کہنا چاہیے یا نہیں، یہ بیچنے والے سوچیں. خالص مشک یا کستوری وہی ہے جو ہرنی سے حاصل ہوئی، وہ آسانی سے ملتی نہیں ہے. تو کوئی ماہر ہو اس کا، وہ ہرنی کا، اب تو شکار بھی ہمارے یہاں منع ہے، قانونی جرم ہے کہ نسلیں ختم ہوتی ہیں اس سے. بالفرض کسی نے اصل ہرنی وہی کستوری والی پکڑی اور اس کو ذبح کیا اور اس کی ناف سے خوشبو حاصل کی مشک کی، تو وہ ظاہر ہے بہت لمبا پروسیجر بن رہا ہے اس کا، اور پھر اس کی قیمت کتنی ہوگی. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کستوری اصل حاصل ہو سکے گی. باقی بیچنے والے میں نے دیکھی ہے، نقلی کستوری دیکھی ہے، مطلب وہ اصل جس کو کہہ کر، لیکن وہ اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اصل لائے گا کیسے یار، اور اتنی سستی دے رہا ہو آدمی. ہرنی کتنی مہنگی ہے، اگر اب تو شاید بکتی ہوں گی ہرنیاں، اللہ بہتر جانے، تو یہ کہ وہ کتنی مہنگی ہوگی. شکار پر ہی پابندی ہے، لیکن شکار کے شاید لائسنس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ، لیکن اب یہ سر اپنا فیلڈ نہیں ہے، اپنے کو پتا نہیں ہے کہ کیا اس کا طریقہ ہے. قانونی جرم ہوتا ہے، ان کو نسلیں بچانے کے لیے کئی جانوروں پر پابندی ہوتی ہے شکار کرنے پر. اور عام طور پر تو کسی جانور کا، پرندے کا شکار عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کو مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی بات کرتا ہوں کہ جب تک اس کے بعد اس کی پرمیشن ہو قانونی، جس کو چاہا آپ نے پکڑ لیا، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، جو میری ناقص معلومات ہے. اور قانون کو ہم کو فالو کرنا چاہیے، حرج نہیں ہے اس میں.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक किलो लाखों की कस्तूरी बोलते हैं मिलती है, लेकिन आप कहाँ मिलेगी यार, 1 लाख की ढेरनी भी नहीं मिलेगी। और कस्तूरी इतनी सी निकलेगी, किलो कौन देगा, लाखों की किलो। हाँ वो उतना मतलब, और उसमें लंबे लंबे बाल साथ में देखे थे मैंने। नर 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 में ये बहरहाल ये एक मतलब पहले मुताला किया था थोड़ा मैंने, किसी अपनी किताब में मुझे याद पड़ता है नेकी की दावत में या कहीं एक वाकया मौजूद है जो मुझे याद पड़ता है, शामिल किया था मैंने, उसमें पढ़ा था अपने वही अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की हयातुल हयावान मशहूर किताब है। ये बहुत बड़े आलिम थे और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इनको आरिफ बिल्ला लिखा है। आरिफ बिल्ला अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, और ये अल्लामा सफीरी भी तकरीबन 400-500 साल पुराने बुजुर्ग हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के जरिए सवाल है, अगर बुलंद आवाज से किराअत करने वाली नमाज में पहली रकअत में इमाम साहिब बुलंद आवाज से तिलावत ना कर सके तो नमाज का क्या हुक्म होगा? तर्क वो अगर नहीं कर सकते तो वाजिब तर्क हुआ, सिर्री पड़ी तो। अब भूल कर ऐसा किया है तो सज्जा सहू कर ले, जानबूझ कर किया तो नमाज दोहरानी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के जरिए हाफिज इकबाल इनका सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे माह रबीउल अव्वल शरीफ में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महाफिल सजाई जाती हैं, इनका असल मकसद क्या होना चाहिए, इनमें किस तरह के बयानात होने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। यार असल मकसद तो अल्लाह की रिज़ा के मैंने मतलब ये झंडा बनाया, खूबसूरत बनाया, मैंने बनाया, सपोज करो मैंने बनाया नहीं है, मैंने बनाया, अब कोई देखकर यार माशाअल्लाह बहुत अच्छा बनाया तो मुझे खुशी होगी। मेरे महबूब को किसने बनाया? तो जिनके हाथों के बनाए हुए हैं ये हुस्न जमाल, ऐ हसी तेरी अदा उसको पसंद आई। तो ये अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और कामिलो अकमल कंप्लीट मुकम्मल नमूना बनाया, कोई इसमें ऐब नहीं है, कोई इसमें खामी नहीं है, फॉल्ट नहीं है, नक्स नहीं है, कामिल। तो अब इस अल्लाह पाक की इस तख्लीक का, अल्लाह पाक के महबूब का, फिर अल्लाह पाक प्यारा, अल्लाह के ये प्यारे हैं तो सबसे ज्यादा प्यारे हैं, तो इनकी जो तारीफ करेगा, इनके मतलब तौर तरीके बयान करेगा, इनकी सुन्नतें बयान करेगा तो अल्लाह क्यों खुश नहीं होगा? इसलिए वो अल्लाह पाक की रिजा के लिए, खुशी के लिए हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करेंगे, नात शरीफ पढ़ेंगे, इनकी सीरत का बयान करेंगे, और सारी नेकियां तो इन्हीं के सदके ही तो चल रही हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। नमाज हमें कहाँ से मिली? इन्हीं के सदके मिली। इन्होंने हमें बताया कि अल्लाह पाक ने मुझ पर नमाज फर्ज की है, पढ़ने का हुक्म दिया मैं कि तुम भी पढ़ो। तो यूं मतलब ये कि ये हम जब ये जितनी भी नेकियां बताएंगे, नमाजों के, रोजे के, ज़कात के, सबके साथ मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाबस्तगी है कि हमको तो इन्हीं के तो फैल हमको सब कुछ मिला, तो हम ये सब कुछ जो बयान करेंगे ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट इनडायरेक्ट शान बयान कर रहे हैं। तो जो भी हम जश्न विलादत की खुशी में जो बयानात करें तो ये सब इन चीज़ों पर मुश्तमिल हो, इस्लाम की बातें हों, दीन की बातें हों, और आखिरत की बेहतरी बनाने वाली बातें हों, नमाज, रोजे, ज़कात, हज, सुन्नतें, अखलाकियात वगैरह बयान किए जाए इनमें। मदीना मदीना, मक्का मदीना, सवाब सवाब इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम फजल अब्बास, मैं फैसलाबाद तो हूँ। मेरा सुन्नत तो सवाल है कि जिवें हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम सारे नबियां तो अफजल ने कि जी हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम दी जी उम्मत ये भी पिछली उम्मतां तो अफजल है, जे अफजल है तो इस उम्मत नूं किहड़ियां फजीलतां लभियां ने सानू दसो। अमीर सुन्नत पंजाबी ज़बान में जो फजल भाई ने सवाल किया उसका खुलासा कुछ यूँ है कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजल है, कि इसी तरह हुजूर की उम्मत भी तमाम पिछली उम्मतों से अफजल है। अगर इन्हें फजीलतें हासिल हैं तो कौन कौन सी फजीलतें हासिल हैं, जवाब इरशाद फरमा दें।
بے شک پیارے آقا سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبیوں سے بلکہ ساری مخلوقات سے افضل ہیں، اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ اب ان کی فضیلتیں کیا کیا؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ پاک کے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی اور اللہ پاک کے حبیب، حبیب مانے پیارا ہے نا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی تو اس کی فضیلت کے لیے وہ کافی ہے۔ اور کیا خصوصیات؟ ہاں، سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہوگی، اور محشر میں بھی سب سے پہلے یہ امت اٹھے گی، اور جنتیوں میں سب سے بڑی تعداد ہماری اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف اور دیگر انبیاء کرام کی امتیں ایک طرف، اس امت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی سبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہ کئی فضائل بھی حاصل ہیں گے۔ سب سے بڑی فضیلت جو میں نے عرض کی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت ہے کہ یہ ان کی امت ہے۔ 100 بات کی ایک بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ بچیوں کو گھر داری کس عمر سے سکھانی چاہیے؟ بعض اوقات گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کو گھر کے کام کاج نہیں کرنے دیے جاتے، اور جب شادی ہو جائے تو اس کو گھر داری اور پکانا وغیرہ نہیں آتا، تو اس لڑکی کو اور بعض اوقات اس کے گھر والوں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اب بچی جب سمجھدار ہو نا، اب بچیوں کو نہیں کرنے دیا جاتا تو واقعی بعض کاکیاں ہوتی، کاکی چھوٹی بچی کہ وہ کام بگاڑیں گی، تو ان کو تو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ سمجھدار سیریس ہو جاتی ہے نا تو ان کو کام تو سکھانا چاہیے، اور جس کو گھر چلانا ہے نا، جتنی میری بہو بیٹیاں سن رہی ہیں نا، اگر گھر میں منظور نظر بننا ہے نا تو یہ گر آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ ایک مطلب ہے یہ کہ بہتر سے بہترین کھانا پکانا سیکھ لیں، آپ منظور نظر بن جائیں گے۔ پھر آپ کو ان کو گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی جھگڑے بھی ہوں گے نا تو بولے نہیں یار کھانا کیسا دیتی ہے اس کو، کہ روٹ کے چلی جائے گی تو پھر وہی مسئلے ہو جائیں گے کھانے کے۔ تو ایسی مطلب بعض مجھے تو تجربہ ہے نا، گھاٹ کا پانی پیا، گھروں پہ بھی جانا ہوا ہے بعضوں کے، اور قیام بھی ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، تو بعض گھروں میں جو ہوتی تھی نا سب بہترین ایک ڈش پکانا جانتی ہوں گی، تو ان کے جھگڑے بھی نہیں سنے ہم نے۔ تو یہ کہ کھانا صحیح پکانا سیکھ لیں، تو اب ورنہ یہ بہو بھلے وہ بادلوں سے آئی ہو، سمجھے، اگر وہ کھانا نہیں پکانا جانتی ہوگی نا تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے گھر میں۔ تیری ماں نے تو یہ بھی نہیں سکھایا، تیری ماں نے تجھے وہ بھی نہیں سکھایا۔ تو اس کو کپڑے دھونے آنے چاہیے، مشروبات جو پکائے جاتے ہیں گھروں میں وہ آنے چاہیے، میٹھی ڈشیں، تلنے کی جو چیزیں یہ سب آنی چاہیے، اور بریانی اور جو بھی کھانے کی جو معمولات ہیں یہ ان کو ایک سے ایک آتی ہوں گی نا، اور یہ بدل کر ایک مطلب ایسا مینیو بنا کے دے دے کہ آج یہ ہوگا تو کل یہ ہوگا تو پرسوں یہ ہوگا تو بڑی رات کو یہ ہوگا، چھوٹی رات کو یہ ہوگا، شب برات کو یہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گھر ایسا چلے گا نہیں، اڑے گا، موج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہر چیز، جھاڑو دینا، پوچھے دینا، دیواریں صاف کرنا، ہر ایک تو کام والیاں اب تو بہت ہو گئی، لیکن ہر ایک پھر بھی ماسیاں نہیں رکھتا، سب افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ کرنا بہو کو ہوتا ہے کام، اور کرے خوش دلی سے، منہ بنا کے نہیں کہ میرے کو ماسی تھوڑی ہوں، میں نوکرانی تھوڑی ہوں۔ یعنی جتنا یہ اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کرے گی، شوہر کے دل میں خوشی داخل ہوتی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا، گھر آپ کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ ورنہ بولا ٹھیک ہے میں نے ماں کی خدمت، میری ماں تھی، یہ کیا مانگتی ہے، ساس کی کیوں خدمت کروں، نند کیا ہوتی ہے، میری بہن تھوڑی ہوئی ہے، یہ سوچو گی تو بھی گھر نہیں چلے گا۔
मसाइल हो जाएंगे। तो अल्लाह की बंदियां समझकर, मुसलमान समझकर कि इन्हें मकसद है कि शौहर को खुश करना है ना, शौहर खुश होगा घर चलेगा, शौहर इससे खुश होगा अगर इसकी माँ की बहनों की खिदमत और अल्लाह की रजा के लिए करेंगी, सवाब समझकर करेंगी कि ये आखिर है तो मुसलमान ना, जो आपकी सास हैं बहू हैं मुसलमान है, इंसान है, मतलब इनको भी मतलब है कि अच्छी चीज अच्छी लगती है, बुरी चीज बुरी लगती है। तो इस तरह खिदमत करेगी ना, जो बहू खिदमतगार होती है ना, वो फिर एक मखदूम बन जाएगी, मखदूमा, फिर इसकी खिदमत की जाएगी। पहले से अड़ी करेगी ना, इसका नहीं खाली मैं शोहर की बंदी भी मैं इसकी खिदमत करूंगी इनकी, तो फिर काम नहीं चलेगा। ये ऐसे मशवरे हैं कि इसको अगर आप गिरे से बांध लेंगे ना, तो अल्लाह करेगा झगड़े कम से कम होंगे, अल्लाह करे ना हो झगड़े होने नहीं चाहिए। बस थोड़ा बहुत सास बोल ले, नंद बोल ले, तो कुफले मदीना अगर लगाएगी ना बहू भाभी जो भी बनकर गई है, तो आहिस्ता 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 माहौल बेहतरीन हो जाएगा। अगर शुरू से जबान और जवाबी कार्रवाई और रिप्लाई देनी शुरू की ना माइनस में, काम खराब होता रहेगा। अल्लाह पाक तौफीक दे, और जिनके घरों में झगड़े अल्लाह करे भी खत्म हो जाए और घर अपने के गेवारे बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। क्या ये कह सकते हैं कि उम्दा घर चलाने के लिए और एक पुरअमन माशरा, पुरअमन घर के लिए मर्द को कमाना आना चाहिए, औरत को पकाना आना चाहिए? तो अगर ये दोनों काम साथ हो जाएं तो फिर घर मदीना मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह। कह देते हैं क्या, मर्द को हलाल कमाना आना चाहिए और बहू को हलाल पकाना और हलाल खिलाना, जी, दस्तरखान सजाना आना चाहिए, दस्तरखान उठाना आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। ये जहाँ कमाते नहीं है ना, वहाँ इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। माशाल्लाह आपने इसकी तायद फरमा दी, जज़ाकल्लाह। और ये अगर मर्द सही कमाने की कोशिश भी करे ना, नहीं बाज़ वक़्त कर रहे होते, और फरमाइश है, हम ये कहते हैं कि इतवार को मर्द की छुट्टी होती है और घर की औरत का ओवर टाइम होता है, क्योंकि वो जब जब घर में होता है ना उसकी फरमाइशें चल रही होती हैं, चाय लाना, कॉफ़ी लाना, ये लाना, वो लाना, तो ये इसकी फरमाइशें साथ साथ चल रही होती है। तो ये अपने कमाने पर ध्यान दे, ये पकाने जो आपने ध्यान दे, और एक तरीके कार के साथ ये घर रहे ना, तो यकीन माने जो आप फरमा रहे ना, बहुत खूबसूरत तरकीब बन जाए। अब मैंने बहू को तो काम काज करने की दरखास्त की, लेकिन ये जाहिर है कि वन साइड भी मुश्किलात तो होती हैं। तो सास जो है, नंद है या शौहर है, उसको भी चाहिए कि इसका हाथ बटाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हाथ बटाते थे ना, अपने सौदा सुलफ लाना या मतलब कपड़े धो लेना, तो कभी टांके लगा लेना, अपनी नाले ने पाक सी लेना, ये सब मतलब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम किए। तो अपने हाथों से शौहर करेगा तो कोई छोटे बाप का नहीं हो जाएगा, समझे कि कायनात के सबसे बड़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम अपने घर में किए हैं। तो शौहर को भी चाहिए कि हाथ बटाए, ससुर को भी चाहिए कि हाथ बटाए, सास को भी चाहिए कि बेटा अब तो थक गई होगी, थोड़ा तू आराम कर ले, चल मैं कर लेती हूँ। नंद बोले नहीं भाभी अब बस हो गया, अब मैं हूं ना, मैं करूंगी। आप देखो इतनी मोहब्बत बढ़ेगी और शैतान ऐसा भागेगा कि कई गलियां क्रॉस कर जाएगा कि अब यहाँ इस घर को मैं नहीं तोड़वा सकूंगा। तो ये सब मिलकर ही होगा, वन साइड होगा तो फिर ज्यादा गाड़ी चलती नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर ये इरशाद फरमा दीजिए कि आजकल महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह जोर शोर से जारी हैं, तो जो नात ख्वाह इस्लामी भाई है वो नात पढ़ने में क्या नियत करे बिलखुसूस? क्योंकि महफिल में जाते हैं तो ये होता है कि अब ये इसने ये कलाम पढ़ा है तो अब मैं ये कलाम पढ़ूंगा, तो इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई भी इरशाद फरमा दीजिए। और आपको माह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना हो बहुत बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन वइय्याकुम। नात ख्वानों के पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, तो नात ख्वानों को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, है ना। नात ख्वान आज बच्चे कितने आगे हैं पहले ये मैं देख लूं, है बच्चे आगे आज बढ़ गए होंगे कितने? कल 4 थे, कोई बढ़ेगे नहीं? बड़े बड़े, ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं कि आज कितने बड़े। मुझे उम्मीद थी कि आज बढ़ेंगे। 4 थे कल, आज कोई 7-8 हो गए, है ना। हाँ इधर भी है,
हाँ शाबाश, माशाअल्लाह, सबको शाबाश। आज अल्फाज का तोहफा, ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है? बैठियो। अब नात ख्वान जो है, ये मतलब जो नात पढ़े ना, वो अल्लाह की रिजा के लिए पढ़े। जो अब जैसे कल 4 आए थे ना, वो अपने तौर पर आए थे, उनको पता नहीं था कुछ, तब तोहफा मिला तो मुझे उम्मीद थी कि आज बढ़ गए होंगे। तो हिरनी वाला जो वाकया हो ना, कि पहली हिरनियों को मिल गया, खुशबू मिल गई, दूसरी गई थी तो खुशबू लेने गई थी तो नहीं मिला। तो माशाअल्लाह, चलो जितने बच्चे थे अब फिर उठ जाओ, अब गिनती कर लो। ये आगे आगे जो है, और सारे नहीं होते, सिर्फ आगे। ये 4 जहां थे ना कल, तो बिल्कुल ही आगे बैठे हुए थे, शायद 7। यूं पीछे तो बोलते हूं, तो उधर भी होंगे। मैं आगे की बात, इधर भी आगे हैं कुछ, नहीं बेचारे आए होंगे कि आज हमको भी तोहफा मिलेगा। तो मैंने कहा आज अल्फाज का तोहफा। कल जिनको पता नहीं था ना, वो तो अपने इखलास से या जो भी था वो आए थे। बोलने वाले वो देखने के लिए आए, हो सकता है आगे आगे बैठेंगे, हम देखेंगे। बेचारे इधर उधर से पंजाब से और आते हैं ना, तो अब जो आज आए वो तोहफा लेने के लिए, हो सकता है वो कि हम भी बैठेंगे आगे तो मिलेगा तोहफा। तो चलो ये 7 आगे हैं, इनको दे देते हैं, ठीक है ना? तो आप मुझसे ले लीजिएगा, अगर ये आगे आ गए तो मैं दे दूंगा इनको भी ईदी और नाले पाक का नक्श, ठीक है ना? तो ये है ना हसन रजा ना, अहमद रजा, अब्दुल्ला मदनी, हाँ वो तो पीछे तो बहुत है, बढ़ वो आगे होंगे ना। चलो जिन्होंने अब्दुल्ला मदनी ने गिन लिए ना, काफी, हाँ ठीक है, माशाअल्लाह। कल भले आए, लेकिन कल तोहफा दूं जरूरी नहीं है। मैंने कहा चलो बेचारे आए, बड़ा अरमान लेकर, तो अब इस नियत से आए हो ना आए हो, अब अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन करीना ये बनता है क्या? तो खैर, अब नातख्वान भी अगर महज अल्लाह की रजा के लिए जाएगा तो पढ़ने का मौका मिले ना मिले, उसको रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। क्या सुनना सवाब नहीं है? पढ़ना है, और पढ़ने के टाइम पे जाना है, और खासकर अपने किसी खास जो नुमाइंदा है पहले उसको भेजना, पता करना महफिल जम गई है, पब्लिक जाम है, साउंड सिस्टम कैसा है, इको साउंड है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया देखी भाली है, मैं बहुत पुराना हूं, समझे? तो अब ये जाना अल्लाह की रजा के लिए हुआ या क्या, सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, क्या मतलब? अगर अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेगा तो सुनेगा भी, सुनने में क्या हर्ज है, सुनना भी तो सवाब है ना। मैंने पहले दिन 2-3 दिन पहले नारे लगाए थे, कई नारे लगाए थे, मैं रोज लगा सकता हूं, वहां है नारे, लेकिन मैंने हाजी अमीन को भेज दिया। अब भी मैं नारे नहीं लगा रहा कि भाई हम नात ख्वान लगाएं, साईं भाई लगाए, खुश होते रहे। अब मैं ही बाइक पर चिपका रहूंगा, मैं ही रोज नारे लगाऊं, किसी की बारी ना आने दूं, तो यार ये जमता नहीं है, ये लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये नियत थी, मैं हाजी अमीन को भेजूंगा, ये लगाएंगे, इनका भी दिल खुश होगा ना, नारे लगाने में मजा तो आता है ना। वैसे ही मैंने बोला आपको, और फिर वायरल भी कर दिए मैंने, अब तो उसका क्लिप भी बन गया है, और खूबसूरत आवाज में नारों का, मदनी चैनल और इन्होंने जारी भी कर लिया, सोशल मीडिया वालों ने। तो ये बहरहाल ये कि इखलास हमारे अंदर ना होने के बराबर है। तो ये यानी यहां तक बाजों का तो जहन होता है कि जो इश्तिहार छपे उस पर भी मेरी फोटो छोटी और ये कोने में क्यों डाल दी, नुमाया होनी चाहिए, सबको नुमाया करेगे से यार, इतने सारे हो तो ऊपर आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, नाम मेरी बड़े अल्फाज में जली हुरूफ में लिखने चाहिए, ये छोटे छोटे बारीक उसमें कौन पढ़ेगा इसको? तो अब ये कहाँ खुलूस है यार। फिर ये कलाम को छुपाना, अब बड़ी रात आ रही है ना, तो नात ख्वान सब नहीं, लेकिन जनरल बात करता हूँ, ये कलाम ढूंढ रहे होंगे, तो बिल्कुल अगर मिल गया
تو خوشی کے مارے آواز کھل جاتی ہوگی کہ بڑی رات کو جب محفل جام ہوگی نا اس پر جھومتے ہوئے پہنچیں گے اپنے. تو کیسے بہت ٹریفک جام تھی ذرا کر روشنی آئے نا. تو اب آئے, اب مائک سنبھالا, وہ کلام, تو اب نعت خوان بھی اشش کر رہے ہیں اور محفل بھی اٹھی ہوئی ہے اور نعرے بھی لگ رہے ہیں. بھائی یہی آپ کی تنخواہ ہے, سمجھے, اور چھپا کر رکھا اس لیے نا کہ واہ واہ زیادہ ہو. اب آپ سب کو بول دو کہ میں یہ کلام پڑھنے والا ہوں, یہ کلام پڑھنے والا ہوں اس کتاب میں, تو پھر اب راج کیا آپ کے پاس. تو یہ اس طرح مبلغوں کے لیے بھی یہ شرارت شیطان کرواتا ہے کہ جو پوائنٹ یا خاص بیان, خاص واقعات, خاص روایات اس کو مل گئی نا تو بتائے گا نہیں کسی کو. وہ مائک پر یا جہاں بھی موقع ملا بیان میں وہ اس کو تھوڑا یوں لوگ آنکھیں نکالیں, خوش ہوں اور واہ سبحان اللہ نعرے تکبیر, ہے نا. تو یہ مزہ آتا ہے, مطلب تھوڑا, یعنی یہ حب جہاں کی یہ خصوصیات ہیں. حب جہاں میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اتنی لذت ہے کہ کسی کھانے میں لذت نہیں اتنی جتنی حب جہاں میں لذت ہے. اس مضمون کی لکھا ہے اس طرح. تو واقعی بہت مزہ آتا ہے. آدمی مطلب بچ نہیں سکتا, سے کوئی تعریف کر دے تو بھوک ختم ہو جائے, اتنا مزہ آتا ہے. تو اچھا کلام کوئی پڑھا اور وہ نعرے لگ رہے ہیں اور نوٹوں کی برسات. پھر الگ ہر جگہ نہیں ہوتی, ہمارے یہاں نہیں ہوتی نوٹوں کی برسات, لیکن مطلب لوگ متاثر تو ہوتے ہیں نا اچھا جو کلام پڑھے اور یونک کلام, یونک, ہے نا. تو یوں مطلب اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے, رقم کے لیے نہیں. اگر دل میں یہ خرابی ہے کہ رقم ملے گی, بھلے کوئی کمنٹمنٹ نہیں کیا اور اجرت کی تعریف میں بھی نہیں آ رہا. اجرت کی تعریف میں صورت میں آئے گا کہ یا تو طے کر لیا کہ دیں گے, یا انڈرسٹوڈ ہے کہ دیں گے اور اس کو پتہ ہی لیے بغیر تو ٹلے گا نہیں, یا نہیں دیں گے تو اس کو بولے گا کچھ بھی نہیں, آئندہ آئے گا نہیں, یہ نہیں اس کو دینا تو ہے. تو یہ بھی اجرت ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق یہ حرام ہے اجرت نعت شریف پڑھنے کی. لینا دینا دونوں گناہ ہے, دونوں گناہ گار ہوں گے. یہ اس پر پورا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا کبھی کا شائع ہوا پڑھا ہے. تو یہ مطلب اگر دل میں گدگدی ہو رہی ہے آوے بھلے تے نہیں ہے دوبارہ بھی جاؤں گا, انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے کہ نہیں دیں گے تو نہیں, لیکن گدگدی تو ہے, مزہ تو آ رہا ہے شاید ملے گا, سب کو دیتے تو ہیں, آپ کو نہ دے تو رنجیدہ ہوں گے, تو دیا خوشی ہوگی. تو کیا مطلب کمال ہو جائے کہ یہ لے لیا. اب اگر آپ نے اسی وقت اس کو دیا واپس تو ریا سے بچنا مشکل ہو جائے گا. شیطان تو حملہ کرے گا, یار ماشاء اللہ کیسا مخلص ہے, پیسوں پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا, دے دیا واپس, یہ لے لیں آپ. تو پھر آپ بے شک چپکے سے کسی کو دے دیں, خیرات کر دیں, جو بھی کریں, کوئی کسی کو بتائیں بھی نہیں. یہ ہے بڑا مشکل کام. مجھے بہت پہلے کسی نے کہا تھا, مذہبی تھے, اپنے ماحول کے تھے, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امامت کروں اور جو تنخواہ ملے نا وہ میں خیرات کروں. تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا اس میں مشورہ لینے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ شاید میں نے کہا ہوگا اس کو, کیسے پیش آئی مجھے تو پتا چل گیا نا. جب کرنا ہی ہے تو اس میں کیا میں منع کروں گا کیا؟ نہیں مت دو کسی کو. یعنی مجھے اطلاع کرنے کا یہ بھی ایک اسٹائل ہے, بتانے کا. آدمی بچ نہیں سکتا یار, کسی ایک کو بھی پتا نہ چلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ریا جو ہے نا, یہ چونٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ساتھ ہم لوگوں کے عمل میں داخل ہو جاتے, ہم بچ ہی نہیں پاتے. تو اللہ ہی بچانے والا ہے. بچنا قریب ناممکن ہے. میں بڑی بڑی پارٹیاں پہ لاتی تھی میرے پاس, میں حضرت کے ہاتھ میں دوں گا پیسے, نوٹوں کی گڈیاں دیتے تھے. اب یار حضرت کے ہاتھ میں سیدھے دے رہے ہو کیا؟ ان کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے دیے. چپ چاپ دینا ہے, پیٹیاں لگی ہوئی ہیں, باکس لگے ہوئے, ڈال دیا, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ آپ نے کچھ دیا بھی ہے. لیکن نہیں, اس کو دیں گے, نگران کو دیں گے, 4 آدمیوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے چندہ دیا ہے. انما الاعمال بالنیات میں یعنی کہ معاف کرنا آج کل انداز یہی چل رہا ہے, کم و بیش یہ چل رہا ہے انداز.
کہ سب کو پتا چلتا ہے کہ اچھا اب اگر اچھی نیت ہے, یہ کہنے کو تو اچھی نیت ہے کہ میری اچھی نیت ہے, تب بھی اگر اچھی نیت نہیں تھی تو گناہ گار ہوں گے. بہت مشکل کام ہے کہ یہ نیت ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے گا اور وہ بھی دیں گے. تو اب آپ ایسی ہستی ہوں کہ آپ دیں گے تو دوسروں کو بھی جیب میں ہاتھ چلا جائے گا, تو ٹھیک ہے آپ دکھا کر دیں, بتا کر دیں, سب کو بتائیں. ترغیب دلانی مقصود ہے تو یہ دل پر غور کرے گا واقعی ترغیب دلانی مقصود ہے یا ماں بدولت کی سخاوت کا کچھ سکہ بھی بیٹھے گا, یہ بھی تھوڑا بہت اندر ہے حساب کتاب. اللہ کرم فرما دے ہمارے حال پر کہ ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص مل جائے. اور نا نیکی, بعض بزرگوں کو تو یہاں تک حال تھا کہ جو عمل ان کا ڈکلیئر ہو جاتا تھا نا, کسی کو پتا چل جاتا تھا. ذرا نماز تو پتا چلے گی, فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے, نفل عمل کوئی پتا چل جاتا نا کسی کو تو اس کو وہ کل عدم سمجھتے تھے, کینسل, کہ میرا عمل یہ پتا چل گیا فلاں کو. اتنا ان کا تقویٰ ہوتا تھا کہ پتا چل ہی نہیں کسی کو. اور یہ ہے ناممکن کے قریب, یہ جذبہ جو ہے نا ناممکن کے قریب ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرنا ہے صرف اللہ کو پتا چلے, کسی کو, اللہ کو تو ہے ہی پتا, کسی اور کو پتا نہ چلے. ایسے بھی اعمال ہوں گے قیامت کے دن کہ ایسے چھپانے والوں کے چھپائے جائیں گے کہ جو لکھنے والے فرشتے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. ایسے بھی ہیں, اس کی بھی روایت حدیث ہے, آپ نے پڑھی ہوں گی, سمجھے, کہ ایسے بھی عمل ہے. اب یہ چھپانا ہی چاہتا ہے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا, اسے چھپائے, اللہ کو پتا اور اللہ اس کو نوازے گا. فرشتوں کا تعجب کرنا بھی یاد پڑتا ہے مجھے, روایت میں ہے کہ ہم کو پتا نہیں ہے, اس نے عمل کیا. تو ایسے بندے مزارات میں تو الحمدللہ مطلب دنیا میں بھی ہوں گے لیکن عام طور پہ منظر عام پر دیکھے نہیں جاتے. سب کو مطلب کچھ نہ کچھ, اب میرے ایسا بھی آدمی بولے نا فقیر نہیں ہے کیا, حقیر نہیں ہے کیا, ہم لوگ بھی چھوڑتے نہیں ہیں, اپنی چیزیں بتا دیتے ہیں, سمجھے, کچھ نہ کچھ. اب اس میں ذرا ہم کوئی بتائے گا تو اس پر ہم وہ نہیں کریں گے بدگمانی کہ یہ کیوں بتا رہا ہے, ہو سکتا ہے اپنی ترغیب کے لیے بتا رہا ہے, ویسے ہی بتا رہا ہے, ریا کی نیت نہیں ہے تو بھی گناہ گار نہیں ہے. ریا اس کو بولتے ہیں کہ اس لیے اپنی عبادت کا اظہار کرنا کہ سامنے والے جس پر اظہار کر رہا ہے اس کے دل میں عزت پیدا ہو, اہمیت پیدا ہو, عزت بنے. تو یہ عمل اس کے دل میں عزت بنانے کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں کیا نا, تو یہ ریا ہو گیا. اور یا اس کے لیے عمل کیا کہ مال ملے, اس کی وجہ سے مجھے رقم حاصل ہو, تو یہ بھی ریا ہے. اچھا اب آپ بولے امامت بھی تو عبادت ہے, تو یہ تو تنخواہ لیتا ہے, تو یہ ریا ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ امامت جو ہے نا یہ اصل مذہب پر یہ بھی جائز نہیں تھی تنخواہ اس کی پہلے, لیکن بعد میں جب لوگوں کی سستی ہوئی نا, پہلے لوگ خدمت کر دیتے تھے بغیر مانگے, گھر چلتے تھے اور نمازیں پڑھائی جاتی تھی, اذانیں دی جاتی تھی, تدریسیں ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. لیکن یہ پھر بعد میں یہ حضرات جو تھے, عوام جو تھی, انہوں نے خدمت چھوڑی. یہ حضرات قصبے معاش کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب کھائے کیا, بچوں کو کھلائیں کیا. تو پھر یہ کہ مسند ارشاد کمزور پڑے, مسجد کے مصلی پر کون کھڑا ہو, تو پھر علماء جو تھے متاخرین نے جب یہ دیکھا نا تو پھر یہ کہ فتویٰ دیا کہ حسب ضرورت لے سکتے ہیں. جمع مال کے لیے پھر بھی مذمتیں موجود ہیں. اب تو جمع مال کے لیے بھی لے رہے, تنخواہوں کے لیے جھگڑے کرتے ہی نا, اتنی اور اتنی زیادہ تنخواہ دے گی تو ادھر لڑک گئے, یہ بھی بعضوں کا ہوتا ہوگا. تو یہ کہ بہرحال وہ اگر پیسے زیادہ لینے کے لیے جاتا ہے تو جائز تو ہے, لیکن مذمت ہے, اس کی مذموم حرکت ہے, یہ لالچ ہے, حرص ہے, نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ امامت کی اجرت جائز ہے. اب یہ وہ ریا نہ رہی, گناہ بھری ریا, جس کی تعریف میں کہ اس کے تحت نہیں آئیں گے, گناہ کے تحت. تدریس والے بھی نہیں آئیں گے, اذان دینے والے بھی نہیں آئیں گے, تو آپ نعت والے کیوں نہیں. تو اصل تدریس نہیں کریں گے تو علماء پروڈکشن نہیں ہوگا, قرآن نہیں پڑھائیں گے بچوں کو تو قرآن شریف سے لوگ جاہل رہ جائیں گے. نعت شریف اگر نہیں پڑھیں گے لوگ بالفرض تو اسلام کا نظام بگڑے گا نہیں, مسند ارشاد ویران نہیں ہوگی. تو ان کو باقی رکھنا تھا. اور نعت پڑھنے والے اغلب, غالب نہیں, اغلب بغیر پیسوں کے پڑھ رہے ہیں اب بھی. ایسا کچھ نہیں کہ نہیں پڑھتے, لیکن اگر یہ ساری پڑھنا چھوڑ دیں
तब भी पैसे देकर पढ़ाना उनको, ये तो खैर उस वक्त के उलमा फैसला करेंगे जब सब कोई नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जवाज का फतवा दें कि इसके बगैर वो मसनद इरशाद वीरान नहीं हो रही, दीन का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और वो नहीं करते, इमामत छोड़ते, मस्जिद वीरान, सब में दीन का नुकसान पाया जा रहा था। तो जिन जिन में दीन का नुकसान पाया जाता था उलमा ने उसकी उजरत को जवाज का हुक्म दिया। अब जो हर बात में बिदत ढूंढते हैं ना, वो इसमें थोड़ा गौर कर लें, तनख्वाह लेते हैं कि नहीं लेते, है ना। दुखती रग पे हाथ पड़ गया, अल्लाह पाक मेरे जश्न विलादत को आबाद रखे। अब नारे लगाते हैं, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, शाह अबरार की आमद, आकाए अत्तार की आमद, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे। मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज ना छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मनाएंगे खुशी हम हश्र तक जश्न विलादत की, मनाएंगे खुशी हम हश्र तक जश्न विलादत की। सजावट और करना रोशनी हरगिज ना छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मरहबा सद मरहबा, 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा। आए शाहे खत्म नबूवत, मरहबा सद मरहबा। आए ताज दारे रिसालत, मरहबा सद मरहबा। साहिब अजमत तो शानो शौकत, मरहबा सद मरहबा। आए जहां में राने रहमत, मरहबा सद मरहबा। सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत, मरहबा सद मरहबा। आमीना चमकी तेरी किस्मत, मरहबा सद मरहबा। गोद में आई रब की रहमत, मरहबा सद मरहबा। सर पे सजा है ताज शफात, मरहबा सद मरहबा। उनके सदके पाएंगे जन्नत, मरहबा सद मरहबा। रब के करम से करके शफात, मरहबा सद मरहबा। हमको दिलवाएंगे जन्नत, मरहबा सद मरहबा। वाह हलीमा तेरा मुकद्दर, मरहबा सद मरहबा। गोद में अनमोल आया गोहर, मरहबा सद मरहबा। आमीना के घर आए मोहम्मद, मरहबा सद मरहबा। उनकी खुशी की कोई नहीं हद, मरहबा सद मरहबा। आए शाहे अबरार आए, मरहबा सद मरहबा। उम्मत के गमखार आए, मरहबा सद मरहबा। ए दीवानो झूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा। नाम मोहम्मद झूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा। 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा। आए शाहे खत्म नबूवत, मरहबा सद मरहबा। मरहबा 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 मरहबा
مرحبا مرحبا محفل مصطفیٰ کی سجائیں گے ہم، مصطفیٰ کے ترانے سنائیں گے ہم، 1500 جشن منائیں گے ہم، 1500 جشن منائیں گے ہم۔ آج حور و ملائک بھی خوش ہو گئے، مل کے سب ایک دوجے سے کہنے لگے، ان کی آمد کے نغمے سنائیں گے ہم، 1500 جشن منائیں گے ہم۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ، دنیا بھر میں کئی عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں۔ آپ بھی ایک جہاں جہاں آپ ہیں اپنے نام پتے وغیرہ کے ساتھ ہمیں اپنی اس طرح سجاوٹ کی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں۔ اگر مناسب ہوا اور کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ کے بھیجے ہوئے ویڈیوز مناظر مدنی چینل پر دکھانے کی نیت رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کراچی بارش اگست 2025 میں بارش سے ہونے والے حادثات کی ایک جھلک۔ اخباری رپورٹ کے مطابق حالیہ بارش کے باعث مختلف حادثات میں 10 افراد کا انتقال ہوا۔ گلستان جوہر میں دیوار گرنے سے 2 خواتین اور 2 بچے انتقال کر گئے۔ شاہ فیصل کالونی میں کرنٹ لگنے سے 2 نوجوان انتقال کر گئے۔ اورنگی میں دیوار گرنے سے 1 بچہ انتقال کر گیا۔ نارتھ کراچی ڈیفنس ملیر پیٹرول پمپ پر آگ اور شارع فیصل پر کرنٹ لگنے سے کم از کم 3 افراد انتقال کر گئے۔ ایک اور اخباری رپورٹ کے مطابق متعدد افراد زخمی ہوئے جن کی اصل تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ کراچی ایئرپورٹ کے علاقے میں 163 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی، جو 1979 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ کراچی میں سب سے زیادہ بارش شمال مشرقی حصے میں ہوئی، جو رواں سال کی سب سے زیادہ بارش ہے۔ یہ بارش 178 یعنی 178 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ نظر نہ کر اس پر ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں۔ میرا نام سرمد علی ہے، میں سعد علی کا بڑا بھائی ہوں۔ میرا بھائی فیضان مدینہ فیصل آباد میں طالب علم تھے، جو 4 سال وہاں پہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ کراچی ہو چکا تھا۔ کراچی میں اپنا دوسرا پیپر دینے کے لیے وہ گئے تھے۔ واپسی میں جب آ رہے تھے تو اچانک بارش شروع ہوئی اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ بہت دکھ بھرا لمحہ ہے جو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ اور منور فرمائے۔ میرا نام شاہد ہے، میں سعد علی کا والد ہوں۔ تو بہت ہم لوگوں کو غم جب بلایا نہیں جا سکتا، لیکن خوشی بھی بڑی ہے کہ شہید کا رتبہ ملا ان کو۔ پیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کرے ہمارے بچے کے لیے۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر۔ امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے، فوتگی کے بعد جب یہ تیجے نامے یا 40ویں کا جو اصالہ ثواب ختم دلایا جاتا ہے تو اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ
گوشت وغیرہ پکایا جاتا ہے، تو کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اس کے علاوہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر رشتہ داروں کو کپڑے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اس والے سے ہماری رہنمائی فرما دی جائے۔ اللہ پاک کرم فرمائے کہ سعد علی کتنے کل 4 بھائی ہیں، فوت اس میں ایک سعد علی ہوئے، بارش میں غالباً جی کرنٹ ان کو لگ گیا بارش میں، اللہ اکبر۔ اور یہ درس نظامی اور اسلام اسپیشل پرسن کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار بھی تھے، دعوت اسلامی کے مبلغ تھے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے، اور جتنے بھی بارش میں حالیہ بارش میں خاص کر فوت ہوئے، اللہ پاک سب کو بے حساب بخشے، جو بھی مسلمان تھے سب کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے۔ ان کے تمام عزیزوں سے سوگواروں سے میں تعزیت بھی کرتا ہوں، اور خاص کر سعد علی مرحوم کے والد محترم محمد شاہد صاحب اور سرمد علی سے طلحہ علی اور عبداللہ سب سے چھوٹے ہیں، ان سب سے میں تعزیت کرتا ہوں، اور سارے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ سب کو صبر و ہمت رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہوا، دنیا سے سب کو جانا ہے، کوئی 2 دن پہلے کوئی 2 دن بعد، ہماری بھی باری لگی ہوئی ہے، جب بلاوا آئے گا جانا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، میں مرحوم سعد اور حالیہ بارش میں جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے خصوصاً ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اور ساری امت کو ایصال ثواب کرتا ہوں سرکار کے طفیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو سوال کیا گیا 3، 10واں، 40واں، یہ سب جائز ہیں، ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، یہ ان میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ اس میں گوشت پکانا ہی ضروری یا فلاں کھانا کھلانا ہی ضروری یا کپڑے رشتہ داروں کو دینا ضروری، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر کھانا پکانا چاہے تو ٹھیک ہے۔ 7 دن تک صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے یہاں جو وفات ہوتی کسی کی تو ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتے تھے، صدقہ خیرات تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھلانے میں کھانا۔ البتہ یہ کہ 3 دن تک دعوت منع ہے میت کی، تو تیجے کے یہاں تیجے کا جو کھانا میت کے لیے جو کیا جاتا ہے یہ دعوت کے طور پر یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کے جائز ہو جانے کے لیے یہ صورت ہے کہ نیت کرے کہ میں نے یہ کھانا ہم نے ایصال ثواب کے لیے کیا، ساتھ میں بزرگوں کو بھی ایصال ثواب بے شک کرے، تو اس طرح اب یہ کھانا وہ تیجے کا کھانا نہ رہا بلکہ اب یہ نیاز ہو گئی ایصال ثواب کی۔ تو جو ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، ورنہ جو تیجے کے لیے خاص کھانا پکایا جائے نا تو وہ صرف غریبوں کو کھلایا جائے گا، یہ ایک صورت ہے۔ تو اسی طرح 10ویں 40ویں میں بھی ایصال ثواب کریں، آپ بزرگوں کا ایصال ثواب کریں، گوشت پاک کا ایصال ثواب کریں، کربلا والوں کا ایصال ثواب کریں، جشن ولادت بارگاہ رسالت میں نظر کریں، تو اس طرح یہ کھانا پھر نیاز بن جائے گا۔ لیکن اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ کرے ہی کرے اور اس کے لیے قرضے بھی اٹھائے، اور مطلب اس کو کپڑے تو دینا تو یہ تو بس کسی برادری میں ہوتا ہوگا، ہم نے اپنی برادری میں تو کبھی نہیں سنا کہ کپڑے رشتہ داروں کو دینے پڑتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، میمن برادری میں نہیں دیکھا ہم نے، تو بعض برادریوں میں ہوگا، تو یہ بلا وجہ کی زبردستی ہے۔ اب اگر یہ کہ کسی کو اس لیے وہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنا پکائیں گے سارے خاندان کو کھلائیں گے، اور یہ اگر نہیں کھلائیں گے کپڑے نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے وغیرہ، تو اس سے ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کسی نے کھانا کھلایا میت انتقال ہونے پر یا کپڑے دیے تو یہ سب رشوت میں جائے گا، جن کو اس وجہ سے کھلایا گیا یا کپڑے دلائے گئے، تو یہ جو بھی اس طرح کا فرد ہے جن کے شر سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کھلایا اس نے حرام کھایا، اور اب چونکہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کھلایا تو کھلانے والا گناہ گار نہیں ہوگا، کھانے والا گناہ گار ہوگا۔ یہ رسمیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے، آپ بھلے 100 دیگیں پکائیں، اللہ نے دیا ہے ایصال ثواب کے لیے جو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق، ٹھیک ہے صحیح ہے،
मगर एक शर से बचने के लिए, और ये नहीं हो, नियत इसाले सवाब की करें और इसाले सवाब करें और खिलाएं, और ना जिसको मिले वो बुरा भला ना कहे। कपड़े तो ये मैंने भी शायद पहली बार ही सुना है कि कपड़े भी देने होते हैं, तो अब ये अगर इसलिए दिए इसाले सवाब के लिए किसी को, तो वो अलग सूरत है इसकी। आमतौर पे जो मैयत के कपड़े होते हैं ना, बचे हुए, वो इस तरह जो है वो दे देते हैं। बाज़ औक़ात तो अपनी मर्जी से दे देते हैं, बाज़ औक़ात फिर अंडरस्टैंडिंग से सब मिलके किसी को दे देते हैं। गरीब को यूं आमतौर पे करते हैं। अलग से कपड़े भी हो सकता है देते होंगे। मैयत के कपड़े देते हैं, अगर देंगे ना रिश्तेदारों को, रिश्तेदार इसको बुरा मानेंगे। हाँ, गरीबों को भी नहीं दे सकते मैयत के कपड़े, हर सूरत में नहीं दे सकते, बाद सूरतों में दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैयत के वरसा जो हैं वो सारे के सारे बालिग हैं और सब इत्तिफाक राय से बोलते हैं कि ये गरीब को दे दो, खैरात कर दो, समझा, या किसी मालदार को उठा के दे दो तोहफे में, ये जायज हो जाएगा। और अगर एक भी नाबालिग है वारिसों में तो उसका हिस्सा अलग करना पड़ेगा, या जो इजाजत नहीं देता वारिस तो उसका हिस्सा भी अलग करना पड़ेगा। अब अपनी मर्जी से घर का कोई बड़ा फर्द है, बोलेगा मैं घर के दूसरे वरसा हैं और ये खैरात कर दे, तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब मैयत का माल ना रहा ना, तो ये वारिसों का है। ये जो भी शरीयत के तकाजे हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। हाँ, मैयत पर कर्जा है तो वो फिर उससे अदा किया जाएगा, कर्जा वगैरह, ये भी सूरतें हैं। तो यूं मतलब ये कि हमारे यहाँ वाकई उठा के छत दे देते हैं ये। अच्छा, फिर जो लाश पर कपड़े होते हैं उसको बदकिस्मती से उतरने के काबिल हो या नहीं, इसको फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं, वो माज़अल्लाह, ये तो इसराफ है। तो इसलिए जैसे ही इंतकाल हो ना, ये सबके लिए कहा, देखो मौत तो बरहक है, सब घरों में मौत तो होती है, तो जैसे ही फौत हो ना उस वक्त बदन अकड़ेगा नहीं फौरी तौर पर, तो कपड़े उतरने में कुछ आसानी रही, उतर जाएंगे। अब ये कपड़े जो हैं ये वारिसों के, और वो इशारे मिलकर अगर देना चाहें बालिग तो दे सकेंगे किसी को, क्योंकि मैयत के माल से यूं कपड़ों से थोड़ा ही डरेंगे। नोट छोड़ा है मैयत ने, नहीं डरेंगे, गोल्ड छोड़ा है, नहीं डरेंगे, कपड़े से डरेंगे। ये ना अजीब तुक यार शैतान ने बिठा दिए दिमागों में हमारे। तो अब ये कि ये कपड़े जो मैयत ये फाड़ कर फेंक देना ये भी नाजायज है। अगर फाड़ भी दिए ना, मजबूरी है कि जब उतरते ही नहीं है किसी सूरत में, अकड़ जाएगा तो नहीं उतरेंगे, तो फिर भी फेंकना नहीं है, इसकी सिलाई करके या इस तरह इसको कट लगा के निकालना है कि ये काम कर रहे, और ये फिर आप लोग पहने, वारिसों में तकसीम हो या सब मिलकर दे दें किसी को जो भी नाबालिग नहीं है, रिश्तेदार वगैरह। तो ये मतलब सूरतें हैं इसकी। कोई भी चीज इसको जाया नहीं करनी, गुस्ल देना है, इसमें भी पानी जाया नहीं करना, जितना एक सुन्नत मसनून जो भी है उतना ही पानी बहाना है। सब में मतलब वो मसाइल, तो अब यहाँ तो ज्यादा मसाइल का ख्याल रखना कि ये बेचारा चला गया, समझे, मगर इसमें मसाइल का ज्यादा ख्याल मतलब और कम ख्याल रखा जाता है। मैयत हो गई तो अब मैयत हो गई है ना, वो नमाजें भी कज़ा हो रही हैं, जनाजे में नमाजें कज़ा हो रही हैं, अब मसरूफियत है, मैयत है, और गम में नमाजें कज़ा हो रही हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या? अब तो नमाजों का ज्यादा एहतमाम करना चाहिए कि इबरत है इसमें यार। मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, मैं एक ही बेटा, मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरी माँ की लाश घर में पड़ी थी, मैं नमाज पढ़ाता था उन दिनों, मुझे कोई वो नहीं था कि मैं छुट्टी करूं तो मैं निकाल देंगे। मैं गया मस्जिद में, फजर की नमाज रात में वफात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज मैंने बाजमात पढ़ाई, और रो रो के पढ़ाई, और इस तरह कभी भी मैं नमाज में रोया नहीं जितना उसमें। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं कभी कभी बताता हूँ कि इस्लामी भाइयों को अहमियत पैदा हो। ये यार ये नमाज है, कोई फौत हो गया तो कोई जमात थोड़ी माफ हो जाएगी, जबकि वाजिब हो तो पढ़नी है, जमात नमाज तो है ही फर्ज, तो माफ होती ही नहीं है, समझे। तो इस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जमात से नमाज पढ़ाई थी, जबकि मेरी माँ का जनाजा घर में मौजूद था। अच्छा, और मैं मस्जिद चला गया, संभालने वाले दूसरे मौजूद थे घर में, वो बहनें वगैरह थी मेरी। अच्छा, इसी तरह जब मेरी शादी हुई पहली रात गुजार कर मैंने जमात से मस्जिद में नमाज पढ़ाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मतलब है कि नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, और जमात भी नहीं छोड़नी जबकि वाजिब हो, कोई शरई मजबूरी ना हो। तो
تو یوں مطلب یہ کہ اس اہتمام کے ساتھ اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کچھ 2-4 مسائل عرض کیے، تو بھلے آپ کھلائیں، بھلے کپڑے دیں، سو دیں گے چڑھائیں، پورے تھان کسی کو اٹھا کے دے دیں، ایصال ثواب کے لیے، میت کے مال سے نہیں۔ میت کے مال کے تو وہ شرائط رہیں گے جو میں نے عرض کی ہے، اپنے مال سے بھلے دیں۔ آپ کا والد فوت ہوا، آپ کا بیٹا فوت ہوا، آپ کا بھائی فوت ہوا، ایصال ثواب کریں، تم سے کریں، کرنا چاہیے ایصال ثواب، لیکن یہ شرائط نہیں ہے۔ نہیں کرتا اس کو برا والا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کھانا نہیں کھلاتا میت کا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک نوالا بھی کسی نے نہیں کھلایا، اربوں پتی ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھلایا میت کے ایصال ثواب کے لیے، یہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو ہم برا والا نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، ایصال ثواب کے لیے سعاد کے، یہ تو ماشاءاللہ اپنے دعوت اسلامی کے مبلغ اور جو بھی ذمہ دار بھی تھے، کوئی قافلوں کی ترکیب بھی کریں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے 1500واں جشن ولادت کا سلسلہ ہے، تو ذہ نصیب کے ان کے والد بھائی اور سب مل کر، خاندان والے اور اسلامی بھائی مل کر 15 قافلے ربیع الاول شریف میں سفر کروا دیں ایصال ثواب کے لیے، 3 دن کے لیے کم از کم۔ اس کی کوئی خوشخبری ذمہ داران اگر بھیج سکیں تو بھیج دیں، تو ہم یہ بھی چلا دیں گے۔ کوئی ترکیب بنائی ہو تو کوئی تاریخ فکس کر کے کہ ہم قافلے سفر کروائیں گے انشاءاللہ۔ سیکھنے کو ملے گا، ثواب بھی ملے گا، ایصال ثواب بھی ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے، نو سائیڈ افیکٹ، فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے، اجتماع میں بھی پابندی سے حاضری دیا کریں، اور جس طرح یہ آپ کے مرحوم بھائی یا بیٹے کرتے تھے، آپ اب ان کے جو جگہ پر کریں اور آپ لوگ کام کریں۔ نہیں کرتے تو کرتے ہیں تو اللہ اور برکت دے آپ کو، مزید زور لگائیں اور زیادہ کام کریں۔ جتنا یہ تو مطلب جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، جتنی نیکیاں کریں گے اتنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ آپ سب پر رحم کرے، آپ سب کو صبر دے کہ واقعی جوان بیٹا چلا جائے تو ماں باپ پر جو گزر رہی ہوگی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو اللہ پاک کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، جو مسجدیں بنائے رحمت سے حصہ پائے، جو مسجدیں بنائے رحمت سے حصہ پائے۔ مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ۔ ہم اس وقت الحمدللہ منڈی یزمان تحصیل کوڈ والا علاقہ ہے، اس میں نورانی کمرشل مارکیٹ فیس 1 میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ الحمدللہ جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے 1500واں جشن ولادت پر 1500 مساجد بنانے کا اعلان فرمایا تھا، اسی سلسلے میں آج اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے الحمدللہ، اور ہمارے یہاں کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ جمع ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال یعنی 12 ماہ سے پہلے اس مسجد کو انشاءاللہ کمپلیٹ بنا دیں گے اور یہاں نمازیں شروع ہو جائیں گی۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قہقہا یعنی آواز سے ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے، اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نیکی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حبیبہ بھائی کی بھی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز
دین کا ستون ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جنید کی بھی. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، ہر شخص کو راحت چاہیے، یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں کس چیز کو راحت کا ذریعہ فرمایا گیا. سوال نمبر 2، اگر کبھی دل میں خوف پیدا ہو تو اسے دور کرنے کا کوئی ایک طریقہ بتائیے. سوال نمبر 3، جنت میں اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ کتنی دیر بعد کھانے کے لیے تیار ہو کر جنتی کو ملے گا. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جو سعد اتاری کے مرحوم کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی تو نیتیں آئی ہیں کہ ان کے بھائی 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور ان کے والد صاحب نے 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کی، اور ان کے چچا نے جو ہے 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. جس طرح جامعۃ المدینہ کراچی کے کل بیان ہوئے تھے کہ 1500 درس الحمدللہ مکمل ہوئے، اسی طرح لاہور میں بھی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن، جامعۃ المدینہ کنز الایمان رائیونٹ، جامعۃ المدینہ سادوکی، جامعۃ المدینہ پیراگون سٹی، جامعۃ المدینہ شیراں والا گیٹ، جامعۃ المدینہ ڈیفینس اور جامعۃ المدینہ شاہ عالم نے بھی اپنے 1500 جو درس دینے تھے وہ مکمل کر لیا. الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. روزانہ 1500 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 90,874 90,874. اسلامی بہنوں کی تعداد 5,693 5,693. ٹوٹل تعداد 96,567 96,567. ربیع الاول شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,204 19,204. اسلامی بہنوں کی تعداد 900 ٹوٹل تعداد 20,104 20,104. ربیع الاول شریف میں نفل روزہ رکھنے والوں کی ہم نے کارکردگی سنی. ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اس ربیع الاول شریف میں نفل روزے بھی رکھیں گے، اور اپنی نیتیں ایک نمبر دکھایا جائے گا مجلس اصلاح اعمال کا، تو اس نمبر پر اپنی نیتیں ہی بھیج دیں. انشاءاللہ یہ کارکردگی مدنی مذاکرے میں بھی شامل کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. 1500ویں جشن ولادت کے موقع پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا 15 اشعار پر مشتمل یہ کلام 15 نعت خوانوں کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. مرحبا مرحبا 1500 ماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. 1500 ماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی. 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی. جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی. یہ کلام مکمل سننے کے لیے وزٹ کیجیے نعت پروڈکشن. ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے. دیجئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں تجارت شروع فرمائی؟ لبیک. یہ یہاں جو حاضرین ہیں نا ان سے یہ سوال ہے. 6 سال. کسی اور سے لے لیں.
12 سال. جواب درست ہے. والدہ کے وصال کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے. جواب درست ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رضائی ماں ہونے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب فیضان مدینہ کے صحن سے لیں گے انشاءاللہ کریں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. کسی اور سے سب سے پہلے تو سوال یہ ہے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کون سا جانور قربان کیا؟ جی حسن بھی مسجد میں کون جواب دے رہے ہیں؟ اونٹ. جواب درست ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا سفر کہاں ہوا؟ سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سردار کی آمد. انشاءاللہ الکریم اس کا سوال بزرگ اسلامی بھائی دیں گے. اس کا سوال کے جواب انشاءاللہ. ملک شام میں. ملک شام میں. جواب درست ہے. اور عمر شریف کیا تھی آپ کی؟ 12 سال کی عمر تھی. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. اچھا جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی چیز کیا ملے گی؟ سب سے بڑی نعمت؟ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم. جواب درست ہے. وہ کون سی چیز ہے جو وضو کے بغیر چھوئی نہیں جا سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید. جواب درست ہے. وہ کون سے نبی ہے جنہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی یعنی باغ بن گئی؟ احمد مختار نبی، مالک و مختار نبی، سرور و سردار نبی، اے میرے غم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. انسان کے سب سے بڑی ازلی دشمن کا نام بتائیے. جی بلال بھائی کون جواب دے رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان. میں نے نام پوچھا ہے. شیطان ابلیس. جواب درست ہے. اچھا میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کا جو نا پہلا مصرعہ سنانا ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس. جواب درست ہے. اب جو میں شعر پڑھوں گا اس کا دوسرا مصرعہ سنانا ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. جواب درست ہے. صدقہ بٹے گا عام نبی بی کے گھر میں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟
انشاءاللہ الکریم اس کا جواب مدنی مدنی اسلامی بھائی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زمزم رضا طاری۔ ماشاءاللہ۔ پیر شریف کے دن۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل 24 اگست 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، ایک نفل روزہ رکھنے والے کو جہنم سے کتنے سال کی مسافت جتنا دور کر دیا جاتا ہے؟ جواب 40 سال۔ سوال نمبر 2، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس ربیع الاول میں کتنے درود شریف روزانہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے؟ جواب 1500 درود شریف۔ سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا؟ جواب 6 سال۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: قاسم ٹنڈولا یار، محمد رمضان اتاری حویلی لکھا، محمد صفدر اتاری بہاول نگر، ابو اتار عبید اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی، عاطف رضا اتاری شکر گڑھ، حسن رضا بن محمد سرور رائے لاہور، محمد اویس رضا اتاری ملتان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ انداز یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد صفدر اتاری بہاول نگر۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔